بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. 41واں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غلام احمد قادیانی۔ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں سے ایک شخص مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، جو پنجاب ہندوستان کے شہر قادیان کا رہنے والا تھا، اور اسی مناسبت سے اسے مرزا قادیانی کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنے خبث باطن کا اظہار یوں کیا کہ انگریزوں کے سکلانے اکسانے پر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ علامہ محمد نصیب الرفاعی نے مختصر تفسیر ابن کثیر سورہ الاحزاب آیات 40 کے حاشیہ پر لکھا ہے، جھوٹے دعویداران نبوت ہی میں سے ایک کذاب و افاق زندیق و کافر اور مشرک شخص وہ ہے جس نے ہندوستان کے ایک گاؤں قادیان میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لعنہ اللہ لعنات متتابعات الی یوم القیامہ۔ وہ نبی ہونے کے الزام میں مبتلا ہو گیا اور یہ باور کروانے لگا کہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے، اے احمد تو میرے لیے بیٹے کی جگہ ہے اور تو میری توحید و تفرید کا مظہر ہے۔ یہ خبیث کافر ہلاک ہوا تو اس کا بیٹا اس کا خلیفہ بن بیٹھا۔ اس گمراہ جماعت کے لوگ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ فرقہ دراصل ہندوستان میں انگریز کا کاشت کردہ پودا ہے، اور اسی کی سرپرستی و نگرانی میں یہ پودا پروان چڑھا۔ اس خبیث کافر نے اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب مسلمانوں اور انگریزوں میں جنگ ہو تو تم انگریزوں کا ساتھ دینا۔ دمشق شام میں بھی ان کے توڑے سے لوگ تھے، اور انہوں نے شہر حلب میں اپنا زہر پھونکنے کی بھرپور کوششیں کیے اور اپنا ایک مبلغ بھی بھیجا جس کا نام بھی غلام احمد تھا، مگر اس کے مقابلے کے لیے ہمارے سلفی العقیدہ لوگوں کی جماعت بھی حرکت میں آ گئی، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد بعض اہل علم اور حکومت کے تعاون سے 1371 ہجری و مطابق 1951 میں اس کافر و خبیث مبلغ قادیانیت کے سامنے سیسہ فلائی دیوار بن گئی، اور ہر جگہ اس کا تعاقب کیا اور اس کی کافرانہ و فاجرانہ دعوت و تبلیغ کے تمام راستے بند کر دیے۔ اللہ نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا، اور اسے ہم نے حلب شام سے ایسا نکالا کہ وہ کبھی دوبارہ بھی نہ آ سکے گا انشاءاللہ۔ جو اس خبیث و کافر کی تبلیغ قادیانیت کی نجاست و گندگی سے حلب کی سرزمین پاک ہو گئی ہے۔ یہ تو مرزا قادیانی اور قادیانیت کے بارے میں ملک شام کے ایک عالم کی نگارشات تھی، جبکہ اس شجر خبیثہ کے اصل وطن ہندوستان پاک و ہند کے بکثرت علماء کرام نے اس مسلمہ پنجاب کی مذمت و تردید میں بہت کچھ لکھا ہے، اور حکومت پاکستان نے تو اپنے دستور ساز ادارہ نیشنل اسمبلی کے ذریعے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں کے کافر ہونے کے بارے میں باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے، جس کی تفصیلات بھی مولانا بشیر احمد صاحب سیالکوٹی نے کتابی شکل میں اپنے ادارہ دارالعلم آب پارہ مارکیٹ اسلام آباد کی طرف سے انگلش میں شائع کر دی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت، خطیب، شعلہ نوا اور واعظ، آتش بیان، یادش بخیر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے جامعہ اسلامیہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں اپنی طالب علمی کے دوران ہی ایک کتاب القادیانیہ عربی زبان میں لکھ کر شائع کر دی تھی، جو بعد میں انگلش، قادیانیت، اردو، مرزائیت اور اسلام اور کتنی ہی دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ علامہ موصوف کے علاوہ بھی بہت سارے اہل علم و قلم نے رد قادیانیت پر کام کیا، جن میں سے اسلام اور قادیانیت کے مصنف عبدالغنی پٹیالوی، اشد العذاب علی مسلمۃ الپنجاب کے مؤلف مرتضی حسن چاند پوری، تحریک ختم نبوت کے مصنف آغا شورش کاشمیری، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصباح الدین
سب سے پہلے فتاوی تکفیر کے مرتب حبیب الرحمن شہادت القرآن کے مصنف حافظ حضرت العلامہ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، علماء اسلام کا اولین متفقہ فتویٰ تکفیر مرزا کے مرتب و مجلہ اشاعت السنہ کے ایڈیٹر اور مرزا کے پڑوسی، جنہیں خود مرزا نے اپنے رد میں لکھنے والوں میں سے سب سے آگے قرار دیا تھا، وہ ہے مولانا محمد حسین بٹالوی پسان قادیہ، اور مرزا کے 10 جھوٹ کے مصنف حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری، محمدیہ پاکٹ بک کے مصنف محمد عبداللہ معمار، شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال، مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید سلیمان ندوی، سید قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر تسری نے نہ صرف تاریخ مرزا، عجائبات مرزا، شہادات مرزا، الہامات مرزا، شاہ انگلستان اور مرزا اور بدش قدیر وغیرہ 30 سے زیادہ زبردست کتابیں لکھے، بلکہ اپنے بکثرت مضامین میں اس کی خوب خبر لی اور اس کے جھوٹے دعووں کی اچھی طرح قلعی کھولی اور بالآخر فاتح قادیان قرار پائے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف مرزا قادیانی کا تحریری تعاقب جاری رکھا بلکہ انہوں نے مباہلہ کی دعوت بھی دی، لیکن وہ ہمیشہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا گیا۔ مولانا امر تسری مرزا قادیانی کو مناظرے، مقابلے اور مباہلے کی دعوت دیتے ہی رہا کرتے تھے اور وہ ہیل و بہانوں سے فرار اختیار کر جایا کرتا تھا۔ مولانا یہ بھی کہا کرتے تھے، مجھ سا مشتاق جہاں میں کوئی پاؤ گے نہیں، گرچہ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر، نہ تیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہے۔ اور مباہلہ کے لیے تو وہ صرف ایک مرتبہ ہی 1893 میں امرتسر میں میدان میں آیا اور اسے اس وقت میدان میں لانے کی سعادت مولانا عبدالحق غزنوی کے حصے میں آئی تھی۔ تاہم فاتح قادیان شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر تسری اور مرزا کے مابین اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لینے کے لیے مرزا قادیانی نے ایک اشتہار 1907 میں شائع کیا جو آخری فیصلہ کے زیر عنوان تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے صادق کی زندگی میں کاذب کی موت کی دعا مانگی گئی تھی۔ چنانچہ 26 مئی 1908 کو اللہ تعالیٰ نے صادق و سچے مولانا ثناء اللہ امر تسری کی زندگی میں کذاب و جھوٹے مرزا قادیانی کو ذلت ناک موت عطا کر کے حق و باطل کے درمیان عدیم المثال فیصلہ فرما دیا تھا، جبکہ مولانا امر تسری اس کی موت کے بعد 40 سال کی طویل عرصہ تک اپنے مضامین مطبوعہ ہفت روزہ اہل الحدیث امرتسر اور اپنی تصنیفات کے ذریعے خدمت دین کی توفیق سے بہرور رہے۔ یوں کہا کرتا تھا، مر جائیں گے اور تو زندہ ہے خود ہی مر گیا، اس کی بیماریوں کا ہوگا کیا علاج، کالرا سے خود مسیحا مر گیا۔ مرزا کی وفات کے بعد مولانا امر تسری کا ہفت روزہ اہل حدیث 40 سال تک تحریک ختم نبوت کے ایک کارکن کی حیثیت سے عدیم المثال خدمات سر انجام دیتا رہا۔ مرزا غلام احمد تو اپنی اشتہاری دعا کے نتیجے میں 1908 میں راہی ملک عدم ہو گیا، لیکن یہ اخبار 1 اگست 1947 تک سرگرم رہا اور مذکورہ تاریخ کو اس کا آخری شمارہ شائع ہوا تھا۔ صرف مولانا ثناء اللہ امر تسری کی ہی نہیں بلکہ مرزا سے منازعہ و مباہلہ کرنے کی دعوتیں دینے والے کارکنان تحریک ختم نبوت مولانا سید عبدالحق غزنوی، سید عبدالجبار غزنوی، سید عبدالواحد غزنوی، محمد بخش جعفر زٹلی، سید ابوالحسن تبتی اور مولانا محمد حسین بٹالوی سمیت سب کی زندگی میں ہی مرزا قادیانی اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مرزا قادیانی کے بارے میں مذکورہ کتب کے علاوہ ابھی حال ہی میں ایک کتاب بلکہ اس موضوع پر ایک دائرہ معارف انسائکلوپیڈیا بنام تحریک ختم نبوت جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس کے مصنف ہمارے دوست ڈاکٹر محمد بہاؤالدین محمد سلیمان اظہر برمنگھم ہے، جو صاحب دانش و بینش غیور و بابصیرت رمش شناس تاریخ اور اس منہ زور فتنہ استعمار قادیانیت کو لگان دینے اور اس کا پھول کھولنے والوں میں سے ہے۔
ان کی اس کتاب کا ابتدائی حصہ 60 قسطوں میں ماہنامہ صراط مستقیم برمنگم میں شائع ہوا اور بعد میں ادارہ صراط مستقیم نے او نگارشات بعنوان تحریک ختم نبوت حصہ اول 1891 تا 1896 لاہور سے شائع کر دیے۔ پھر وہ کتاب دلی سے بھی شائع ہو گئی اور تحریک ختم نبوت حصہ دوم 1897 تا 1905 بھی دلی سے شائع ہو گئی، اور اب تحریک ختم نبوت حصہ سوم 1906 تا 1912 مکتبہ ترجمان دلی نے دسمبر 2005 میں چھاپ دی ہے۔ تینوں جلدوں کے 1500 کے لگ بھگ صفحات ہے اور ہر صفحہ لال و جواہرات سے عبارت ہے۔